تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ زیادہ نہیں 1000 ویوز اس ویڈیو میں کروا دیں تو بڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما گویا کہ اس نے جنت کو چوما۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اور ہم اور آپ ماؤں کو ستا رہے ہیں، ماؤں کو گالیاں دے رہے ہیں، ماؤں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ قرآن میں کیا آیا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، جھڑکو بھی مت جبکہ وہ بڑھاپے پر پہنچے۔ اب میرے پیارے، ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے کتنی محبتیں کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے ماں باپ کو ستانے میں لگے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے میں لگے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور تمہارے حق میں بد دعا کر رہی ہو، اگر ماں تمہارے حق میں دعا کر دے تو تمام لوگوں کی بد دعا رد کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور دعائیں کر رہی ہو، اور تمہاری ماں اگر اکیلے بد دعا کر دے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام کیا کریں، آپ اپنی ماں سے دعا ضرور لے لیا کریں، آپ اپنے ماں باپ سے کہا کریں آپ ہمارے حق میں دعا کریں۔ واللہ یقین مانیے، اگر سالوں کا کام آپ کا اٹکا ہوا ہے اور آپ کے ماں باپ نے دل سے دعا کر دی، وہ سالوں کا کام فوراً حل ہو جائے۔ اتنی اللہ رب العزت ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ماں کیسی بھی ہو، ماں سے محبت کرو، باپ کیسا بھی ہو، باپ سے محبت کرو، کیونکہ قرآن میں آیا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، جھڑکو بھی مت جبکہ وہ بڑھاپے پر پہنچے۔ اور ہم اور آپ جیسے ہی ماں باپ کا بڑھاپا آتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ کو ستانے لگتے ہیں، ماں باپ کو پریشان کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ بوڑھے نہیں ہوں گے؟ جب آپ بوڑھے ہوں گے اور آپ کے بچے آپ کو ستائیں گے تو بتاؤ آپ کیا کریں گے؟ کس کے پاس روئیں گے؟ کیونکہ تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا، تم نے اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم کیا، تو تمہارے بچے تمہارے اوپر ظلم و ستم کریں۔ تم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اچھا سبق سکھاؤ، اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، تو تمہارے بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہارے بچے تمہارا خیال رکھیں گے، تمہارا بچے تمہارا احترام کریں گے، تمہاری باتوں کو مانیں گے۔ لیکن تم نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ سے تیز آواز میں بات کی تو کل جب تمہارے اوپر بڑھاپا آئے گا، تمہارا بچہ جوان ہوگا، وہ تم سے تیز آواز میں بات کرے گا، تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا، تمہارے ساتھ ظلم کرے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ماں باپ سے محبت کریں، کیونکہ احادیث مبارک بھی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ہم اور آپ اس جنت کی قدر ہی نہیں کرتے، ساری دنیا میں گھومتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، تب بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارے، تو کہیں نہ جا، بالخصوص تو اپنی ماں کے قدموں میں چلا جا۔ اور ماں کے قدموں میں جانے کے بعد اپنی ماں سے کہہ دے، اے ماں میرے حق میں دعا کر دو۔ اگر تیری ماں نے تیرے حق میں دعا کر دی تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ لیکن ہم ساری دنیا سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لیکن اب کبھی اپنے ماں باپ سے دعاؤں کے لیے نہیں کہتے۔ کس منہ سے کہیں گے؟ ہم اتنا پریشان کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو، تو بتاؤ تمہارے حق میں تمہارے ماں باپ کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ اپنے ماں باپ سے محبت کرو گے، پھر وہ تمہارے حق میں دعا کر دیں گے، تمہاری دنیا بھی سنبھل جائے گی، آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلانی بستی میں ایک کسائی ہے، وہ دوست ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کسائی گوشت کاٹ رہا ہے، اور گوشت کاٹتے کاٹتے طرح طرح کی گالیاں بک رہا ہے، طرح طرح کی جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا سوچنے لگے، میرے مولا یہ کیا واقعہ ہے؟ رات ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ اس کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، آپ ہمارے مہمان ہیں، رک جائیے، پہلے میرے گھر کا یہ رول ہے، پہلے کھانا ہماری ماں کھائے گی، سبحان اللہ، پہلے ہماری والدہ کھانا کھائیں گی،
تو حضرت موسیٰ علیہ نبی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اب وہ شخص ہاتھ میں تھالی لیے، کھانا لیے، جب وہ وہاں پہنچا تو حضرت موسیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص نے پہلے کھانے کا لقمہ اپنے منہ میں رکھا اور اس سے خوب نرم کیا، چبا چبا کر نرم کر دیا، اور پھر اس کے بعد منہ سے نکالا اور پھر اپنے ماں کے منہ میں رکھا۔ اسی طریقے سے اس نے اپنی ماں کو مکمل کھانا کھلایا، اور پھر اس کے بعد جب کھانا مکمل ہو گیا تو اس کی ماں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے عرض کی، اے میرے مولا، میرے بچے کا حشر موسیٰ کے ساتھ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اندازہ لگاؤ ایک ماں کی دعا کتنی قبول ہوئی کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ جنت میں گیا، اور ہم اور آپ تو اپنی ماں باپ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ کیسی محبت کرتے؟ اسے تو محبت نہیں کہتے نا، کہ اپنے ماں باپ کو ستاؤ، اپنے ماں باپ کو گالیاں دو۔ بالخصوص جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں، وہ کبھی کسی چیز کے لیے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے لیے ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔ جب تک یہ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو۔ ماں کے مرنے کے بعد کوئی تمہارے حق میں دعا کرنے والا باقی نہیں رہے۔ باپ کے گزرنے کے بعد تمہارے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں بچے گا۔ اور ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے قابل ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے باپ گزر گئے لوگ انہیں یتیم کے نام سے جانتے ہیں، جن کی مائیں گزر گئیں انہیں لوگ مسکین کہتے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا۔ ماں کی طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے وہ یا تو بہن کرتی ہے یا خود ماں کی بہن کرتی ہے۔ تو ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے اہل و عیال سے محبت کریں، اور اپنے ماں باپ کو بالکل نہ ستائیں۔ ماں باپ کا خیال رکھیں، تاکہ ہم اگر ماں باپ کا خیال رکھیں گے تو ماں باپ ہمارے حق میں دعا کریں گے، اور اگر ماں باپ نے ہمارے حق میں دعا کر دی تو یقین مانو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔